الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ کل بھی اور منڈے والے دن بھی اور پچھلے ویک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہی گفتگو کی، تاکہ ہم مسلمانوں کے اندر جو نظریات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ اور خاص طور پہ ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا آئے دن مختلف جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، واسطہ پڑتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس علم کا ہونا بہت ضروری ہے، نالج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر علم نہ ہو، نالج نہ ہو، تو انسان شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا میں نے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی۔ آج قرآن میں اللہ رب العزت نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی کوئی شخص اگر اللہ کے لیے اس کا بیٹا قرار دیتا ہے، کل میں نے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی تھی، آپ حضرات نے سنی، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس کو سمجھ بھی چکے ہوں گے۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ بات کرتا ہے تو آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا، آسمان گر کیوں نہیں گیا، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، یعنی آسمان گر جائے، اتنی بڑی بات کہ ایک انسان اللہ کے لیے بیٹا قرار دے دے، خدا کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجرمین کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کر آئیں گے، اور کسی کو کسی قسم کا کوئی ان کی سفارش کرنے کا کوئی معاہدہ ان کے ساتھ نہیں کیا، کہ یعنی مشرکین کی، مجرمین کی کوئی سفارش کرے گا، کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ ہاں، وہ جیسا کہ میں نے سفارش کے حوالے سے، شفاعت کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کبریٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے علماء کو بچے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو بچے چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں ان کی شفاعت، پھر اسی طریقے سے حفاظ کی شفاعت، علماء کی، اولیاء کی شفاعت، وہ اس کا وہ کانسیپٹ اور وہ چیز تو کلیئر ہو چکی ہے۔ لیکن یہاں پر جو آدمی کافر ہے، جو کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، اس کا تو کسی قسم کی کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کسی کی۔ اور کوئی اگر وہ ان کے ذہنوں میں کوئی نظریہ ہے نا، جیسے ابو لہب کے ذہن میں نظریہ تھا کہ بھئی مجھے تو اللہ نے مجھے تو میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، تو میں اس پیسے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لوں گا، جیسے کہ اس زمانے میں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح سے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدی به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، کہ جو لوگ حالت کفر میں انتقال کر گئے، تو ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یعنی مرے اور اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدی به،
کہ اگر وہ زمین بھر کے سونا جو ہے وہ دیں، فدیہ دیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے، آج اس آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے ہم بچ جائیں، اور فدیہ دے دیتے ہیں. جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا نا کہ بھئی کسی مشکل میں پھنس گئے، قید میں چلے گئے تو فدیہ دے دیا، قتل ہو گیا تو فدیہ دے دیا، تو پیسہ دے کے جان چھڑا لیتے تھے. تو یہاں پر کسی قسم کا کوئی فدیہ کام نہیں آئے گا، اگرچہ پوری ملء الارض ذهبا ولا افتدی بھی، ملء الارض یعنی پوری زمین جو ہے سونے سے بھر کے بھی دینا تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ قبول نہیں کریں گے. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں وما لہم من ناصرین، ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. تو یہاں پر لا یملکون شفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یہ جو ان کے ساتھ اتنا بڑا سلوک کیا جا رہا ہے، برا سلوک کیا جا رہا ہے، وہ کیوں؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے انہوں نے کس کو؟ لڑکے کو منتخب کر لیا، یعنی اس کے لیے لڑکا بنا دیا کہ جی اس کا لڑکا ہے. رحمان کے پاس کیا ہے؟ لڑکا ہے، رحمان کے لیے لڑکا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا. کہ یہ کس بنیاد پر، اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ اتنی بڑی بات کہ آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں، یعنی اتنی بڑی بات کر دی کہ جو ہے اللہ کے لیے بیٹا ہے. تو اللہ کی تو شان یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے وما ينبغي للرحمن ولدا. تو اللہ کے لیے تو بھائی بیٹے کی تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے جیسے کل عرض کیا تھا کہ وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اس کو تو کسی قسم کا زوال نہیں ہے، اس کو تو کسی قسم کا کوئی عجز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں، اولاد کا ہونا، بیٹے کا ہونا، یہ تو سب انسانوں کی چیزیں ہیں. یہ اور وہ لوگ جو جن کے اندر نقص ہے، عجز ہے کہ ہم جو ہے بڑھاپے میں بیٹا ہمارا سہارا بنے گا یا بیٹے سے ہمیں طاقت حاصل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تو ان کل من فی السماوات والارض، سب کچھ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، زمینوں اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. وہ تو خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہی پیدا کیا، وہی مالک ہے اس کا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کس کے بارے میں کیا نظریہ قائم کر رہے ہیں. تو اب لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پھر اہل کتاب کو بھی مخاطب کیا، ان کو دعوت دی. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، کہ اپنے دین میں غلو مت کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اللہ پر وہی بات کرو جو حق ہے، جو صحیح بات ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ کون ہے مسیح؟ کون ہے عیسی ابن مریم؟ وہ مریم کے بیٹے ہیں اور اس اللہ کا کلمہ ہے. تو لہذا یہ جو ہے یہی عقیدہ، بس یہی بات کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور ثلاثہ مت کہو. یعنی یہ جو تم لوگوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہے نا کہ بھئی اللہ بیٹا، باپ، بیٹا اور مقدس روح، تو یہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو تنہا ہے، اللہ تو واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو اللہ اپنا تعارف کیا کرواتے ہیں؟ اننی انا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پہ بلایا تو کیا تعارف کرا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں اللہ ہوں، میں بے شک میں ہی اللہ ہوں. تم میرا تعارف کرنا چاہتے ہو، مجھے میرے بارے میں پوچھ رہے میں کون ہوں؟ تو اننی انا اللہ، کہ میں ہی اللہ ہوں، میں وہ ہوں جو اللہ ہے، یعنی میں اللہ ہوں. انی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ اب جو ہے میرے علاوہ جو ہے کوئی الہ نہیں. لا الہ الا انا فاعبدنی، اور میری عبادت کرو. تو لہذا ناظرین، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، اور پھر آگے ایک اور جگہ ارشاد فرما دیا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، کہ دیکھو حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، وہ تو ظاہر ہو چکا ہے، اور اس میں شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجران کا جو وفد آیا تھا، اس کے اندر جو لارڈ پادری تھا، اس پورے وفد کے سامنے کیا بات کی؟ ان کو کہا قل یا اہل الکتاب لا تعالوا، قل یا اہل الکتاب، کہ اے اہل کتاب، کہ اور اسی طرح سے جو ہے وہ کیا ہے؟ کلمات سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، یعنی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات سواء بیننا و بینکم، آ جاؤ اس کلمے کی طرف
جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اس کو چھوڑ کر یعنی اس کے علاوہ اور مختلف خداؤں کو جو ہے وہ اس کے مقابلے میں گھڑے نہیں، کہ اللہ کو چھوڑ کر اور خدا بنا لیے اور رب بنا لیے۔ اگر تم لوگ اس بات کا انکار کرتے ہو، تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر میں تو ایک مسلمان ہوں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر میں تو اس بات کی شہادت دیتا ہوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں جو ہے وہ مسلمان ہوں۔ تو لہذا ناظرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے واضح طور پر اس مسئلے کو بیان کر دیا۔ دیکھیں کہ جب اللہ رب العزت جو ہے قیامت کا دن قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب کہیں گے یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ بھئی تم نے لوگوں کو یہ کہا کہ مجھے اور میری ماں کو أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کہ تم نے لوگوں کو یہ کہا کہ تمہیں وہ اللہ کا بیٹا بنائیں، خدا بنائیں، تمہاری ماں کو پوجیں؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قال سبحانک، کہ اے اللہ پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ جو آپ نے ہمیں کہا وہی جو آپ کو تو پتہ ہے، میں نے تو وہی بات کی جو حق تھی۔ اگر میں نے یہ بات کی ہوتی ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، کہ اللہ اگر میں نے یہ بات کی ہوتی تو آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ تو جو میرے جی کے اندر ہے، میری نفس کے اندر جو بات ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، لیکن میں تو نہیں جانتا، میں تو آپ کی بات کہ آپ کے جی کے اندر جو بات ہے وہ میں نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، کہ آپ تو کیا ہیں؟ علام الغیوب ہیں، غیوب غیب کا علم تو آپ کے پاس ہے، تمام غیب کا علم غیوب۔ تو اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو آپ کو پتہ ہوتا، تو میں تو جب تک ان کے اندر رہا تو میں نے تو ایک اللہ کی طرف ان کو بلایا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي وَأَنْتَ كُنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ، کہ اگر دیکھیں میں نے وہی بات کی جو مجھے آپ نے حکم دیا اور میں ان کے اندر گواہ رہا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا فلما توفیتنی، تو جب مجھے آپ نے اٹھا لیا اپنی طرف، تو پھر آپ ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے میرے بعد کیا عقیدہ گھڑ لیا۔ انہوں نے یہ جو عقیدہ گھڑا یہ میری زندگی کے اندر تو نہیں گھڑا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا ان کو، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے، پھر آپ کے علم میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے گھڑا۔ یہ بھی ناظرین اللہ تعالی حجت تمام کرنے کے لیے کہ جو تمام کے تمام نصارہ ہیں ان کے سامنے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کو لایا جائے گا کہ بتاؤ بھائی کہ اے عیسیٰ تم نے یہ بات کی تھی، تاکہ سب کے سامنے بات واضح ہو جائے، کلیئر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اتمام حجت کر دیں کہ بھائی یہ دیکھو تم لوگوں نے یہ عقیدہ خود سے گھڑا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی تھی، میرے پیغمبر نے یہ بات نہیں کی، یہ تم نے خود سے گھڑا۔ اور تمہارے اندر بھی جو ہے وہ کہتے کہ یہ سینٹ پال جو تھا، پولس رسول، پولس اس کو کہتے ہیں، سینٹ پال انگلش کے اندر کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف ترین آدمی تھا جب تک آپ زندہ رہیں۔ بعد میں اس نے یہ سارا عقیدہ اور پوری عیسائیت کو جو ہے چھوڑ دیا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، بھئی تو تو الہ ہے، معبود ہے، خدا ہے، مالک ہے، اور وَإِن تغفر لَهُمْ، اگر تو معاف کرنا چاہے تو بھئی یہ تو تیرے ہاتھ میں ہے، تو فإنک أنت العزیز الحکیم،
تو لہٰذا ناظرین اس بات کو ہمیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ کل میں نے آپ حضرات کو عقلی طور پر سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے مبرہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کے اندر یہ واحد چھوٹی صورت ہے جس کے اندر عقیدہ توحید کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کر بیان کر دیا، اور اس کے اندر اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا جو ہے وہ بیٹا ہے، تو لہذا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو لہذا اب یہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ عقیدہ صراحتاً تمام کی تمام کتاب جو آسمانی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں، اس سے یہ متصادم ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے اور وہ کہے کہ میں اہل کتاب ہوں، میں جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کو جو ہے وہ پڑھتا ہوں، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ۔ قرآن کہتا ہے تورات کو لے کے آؤ، پڑھو اگر تم سچے ہو۔ تو کہاں لکھا ہے تورات کے اندر، کہاں لکھا ہے انجیل کے اندر؟ تو لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو، یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے جو یہ عقائد بیان کر رہا ہوں، یہ ہمیں اس چیز کو سب سے پہلے مسلمانوں کو بھی کلیئر ہونا پڑے گا کہ بھئی کہ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ توحید ہے، ناظرین عقیدہ توحید جو ہے وہ اساس ہے، بنیاد ہے، مین پلر ہے، اسی کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہے۔ اگر آپ ہلا دیں گے، اگر اس کے اندر آپ شک و شبے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے تو پوری عمارت جو ہے وہ گر جائے گی۔ یہ اگر ستون کمزور ہو گیا تو پھر یہ اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا اگر کوئی شخص جو ہے یعنی کسی کے بارے میں بھی، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں خبردار کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی نصارہ کی طرح مجھ سے محبت کرنے میں غلو کرنا شروع کر دو۔ تو لہذا ناظرین یہ بات ہم نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہے۔ دیکھیں جو سلیم الفطرت آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے کہ میں چلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال دیتا ہوں کہ جب صحابہ ہجرت کر کے گئے حبشہ، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کے دربار میں پہنچے ہیں، تو آپ نے جو تقریر کی ہے وہ تقریر سن کر تو نجاشی ایمان لایا۔ وہ تقریر کیا تھی؟ آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور پھر اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نظریہ ہے، اسلام کا جو نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ بیان کیا، اور پھر بتایا کہ ہمارا کیا حال تھا، ہم عرب کے رہنے والے، ہمارا کیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ کتنے 360 بت بنائے ہوئے تھے، اور جو ہے ہر دن کا ایک الگ بت، ہر چیز کا ایک الگ بت تھا، اور پھر ہماری جو زندگی تھی، ہماری جو رہن سہن تھا، ہمارا جو کلچر تھا، وہ انتہائی درجے بیکورڈ، بد تہذیب، کسی قسم کی کوئی ثقافت، کوئی کلچر، کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی معاشرتی اصول نہیں تھے۔ ہمارے ہاں تو طاقتور کا قانون چلتا تھا، اور طاقتور جو ہے وہ جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان کے حقوق غصب کرتا تھا، بچیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، اسی طرح سے جو ہے غلاموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، اور پھر اپنے حالات بیان کیے کہ، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا، آپ کی سچائی، آپ کی دیانتداری، آپ کی امانتداری، اور آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو جب بیان کیا، تو وہ جو نجاشی تھا تو وہ تو فوراً اس نے کہا کہ بالکل 100% صحیح بات ہے، اور اس نے کہا یہ تو آپ رہو اس ملک کے اندر، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو لہذا یہ دیکھیں یہ کیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ صحیح عیسائیت تعلیمات اور تمام الہامی کتب کی تعلیمات کیا ہیں، آسمانی کتب کی تعلیمات کیا ہیں، تمام انبیاء کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اللہتی بھائی ہیں، اور ان سب کا پیغام جو ہوتا ہے اصول دین کے حوالے سے، تمام ادیان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اصول دین کے حوالے سے تو ان کا پیغام توحید کا ہوتا ہے. توحید سے ہٹ کر تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اگر کہیں سے بھی اگر اس سے خلاف بات چلتی ہے تو پھر وہ نبی کی بات نہیں ہو سکتی، وہ پھر قرآن کی اور کسی آسمانی کتاب کی بات نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ بالکل قریب ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں. تو ان کے بعد جو ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو لہذا ناظرین پھر اللہ رب العزت کا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آسمانوں پہ اٹھا لیا. اور اب جب وہ حضور نے فرمایا کہ جب وہ نازل ہوں گے تو کیا کریں گے؟ جزیہ ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور جو ہے وہ اسلامی نظام نافذ ہو جائے گا، امن ہوگا، چین سکون خوشحالی ہوگی. اور پھر دوسری احادیث کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ دجال کو جو ہے وہ قتل کریں گے. یقتل ابن مریم الدجال فی باب لد، مقام لد پہ دجال کو قتل کریں گے. یہود سے ان کو میں اگر یہ کہوں کہ ان کو دعوت تبلیغ دی جائے کہ بھئی آپ حضرات تو اس کے جو مسیح ہدایت تھا اس کا انتظار کر رہے تھے نا. ان کی کتابوں میں لکھا تھا ایک مسیح ہدایت ہوگا، ایک مسیح ضلالت ہوگا. تو جب مسیح ہدایت آ گیا تو انہوں نے کیا کام کیا؟ دجل سے کام کیا کہ جو مسیح ہدایت تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مسیح ضلالت بنا دیا. ان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کی، ان کے اوپر الزام لگائے کہ یہ بلیسفیمی کرتے ہیں، ان کے اوپر الزام لگائے کہ یہ جادوگر ہیں، اور جو رومن جو گورنر تھا اس کو ورغلایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے اس کو ورغلا کر ان کو قتل کرنے کی سازش کی. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں یہ ان کا کفر ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اور پھر کہا کہ جی ہم نے قتل کر دیا. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس علم نہیں ہے. وما قتلوا یقینا، انہوں نے یقینی طور پر ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اور یہ شبے میں پڑ چکے ہیں کہ بھئی کیسے ہوا، کون تھا، کس کو صلیب پہ چڑھایا. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. وما قتلوا یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. تو لہذا ناظرین یہ ان کے بارے میں بیان کیا کہ تم تو مسیح ہدایت کا انتظار کر رہے تھے، جب مسیح ہدایت آ گیا تو تم نے اس کو مسیح ضلالت بنا دیا، اور اس کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کی، قتل کی پلاننگ شروع کر دی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا. اور جو مسیحی ضلالت تھا یعنی دجال، اس کو تم نے مسیحی ہدایت بنا دیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لاتے اور ان کی جو تعلیمات تھی اس کے اوپر عمل کرتے، ان کے ساتھی بنتے. ان کے تو خلاف سازشیں کی اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی. اور جو مسیحی ضلالت ہے یعنی دجال، اس کو جو ہے اپنا پیشوا بنا لیا. اس کا انتظار کر رہے ہیں، جی وہ آئے گا اور ہم اس کے ساتھ مل کر جو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ اہل کتاب جو ہے حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اس بات کو جان لیں گے. ان کو یقین ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اور جو ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے. تو لہذا ناظرین یہ مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک ماشاءاللہ اسپیشل گیسٹ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ سب آزاد خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ میرے ساتھ آج پروگرام میں اسپیشل گیسٹ موجود ہوں گے۔ ناظرین، کئی سال ہو گئے جب سے عبدالواسع ماشاءاللہ تھوڑا بڑا ہوا، تو ہر سال خاص طور پہ جیسے یہ جو دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں اکثر جو ہے وہ ہر سال یعنی ان دنوں میں ضرور میرے ساتھ جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اس کو بالکل چھوٹے سے عمر سے 4-5 سال کی عمر سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ہر سال ماشاءاللہ بڑا ہوتے ہوتے اب تو عبدالواسع ماشاءاللہ 16 کا ہو گیا ہے۔ تو عبدالواسع، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ یہاں پہ لندن میں ہوں، ٹیئر 4 میں۔ لاک ڈاؤن ہی ہے بیسکلی، لیکن ٹیئر 4 میں ہیں ہم، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کیا کریں، سیفٹی کے لیے۔ سیفٹی کے لیے؟ جی جی جی۔ اچھا، آج آتے ہوئے ٹریفک تھی؟ بالکل نہیں تھی، آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ تو کیسا یہ پورا یہ سال کیسا گزر رہا ہے آپ کا سال کرونا وائرس کے ساتھ؟ شروع الحمدللہ بہت اچھا ہوا تھا، ہم پاکستان میں تھے، پھر واپس آئے تو GCSEs کی تیاری میں تھے، اور پھر ہم مالٹا بھی گئے تھے، جیسے آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد مالٹا کے ہم جب اینڈ آف فیبروری ہم گئے تھے مالٹا، سو ایز سون ایز وی کیم بیک کمپلیٹ پوری دنیا میں کورونا وائرس کے جو ہائپ تھی وہ شروع ہو گئی، اور پھر آپ کے سامنے پورا لاک ڈاؤن، اور سال کافی جلدی گزرا ہے، مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کیا نہیں ہے، لیکن بہت چیزیں بھی کی ہیں، لیکن الحمدللہ انشاءاللہ have a good end to the year۔ تو ابھی ختم ہونے والا ہے 2020؟ بالکل ہے جی۔ تو کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والے کا تو پریڈکٹ مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ سے دعا ہے کہ کرونا وائرس ختم ہو جائے اور لائف نارمل ہو جائے، کیونکہ کافی ڈیفیکلٹ مومنٹ۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو آج آپ کیا سنائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ پہلے سب سے پہلے ایک ہم سناؤں گا میں۔ یہ بالکل ایک نئی لکھی ہوئی حمد ہے، اور ہم نے کمپوز کی ہے، میں نے اور حافظ فصیح آصف صاحب نے، تو کمپلیٹ نئی چیز ہے، میں آپ لوگوں کو آج سناؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی تم کمپوزر بھی بن گئے ہو؟ ابھی مدد لے رہا ہوں لوگوں سے، لیکن انشاءاللہ یہ بھی ایک شوق ہے میرا، تو انشاءاللہ اس میں بھی آگے بڑھیں گے۔ مطلب اس کی جو ٹیون ہے، دھن ہے، وہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے؟ جی، ان تینوں کی جو میں بھی پڑھوں گا، تینوں ہیں، ان میں سے جو حمد اور نعت ہے تقریباً 50-50 میری ہوگی، لیکن جو ایک اسپیشل ایک کلام ہے، نظم ہے، آج وہ پڑھوں گا۔ آپ لوگ ضرور اس کے لیے ویٹ کرنا، اس کا ٹاپک بھی بہت یونیک اور اسپیشل ہے، اس کی ٹیون الحمدللہ سے خود سے کمپوز کی ہے میں نے۔ اچھا، ماشاءاللہ، چلو جی، بسم اللہ۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھوں گا۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ معذرت چاہتا ہوں گلے کا۔ وہ روح پرور ہر ایک منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ روح پرور ہر ایک منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ملتی ہے ایسی اس کی عطائیں، مٹتی ہیں ہر دم اپنی خطائیں، ملتی
مٹتی ہیں ہر دم اپنی خطائیں، اس کی فضائیں بھی ہیں معطر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ روح پرور ہر ایک منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ روح پرور ہر ایک منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لبیک کی آتی ہے صدائیں اور گونجتی ہے حق کی ندائیں، لبیک کی آتی ہے صدائیں اور گونجتی ہے حق کی ندائیں، دیکھا سروں کا میں نے سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ وہ روح پرور ہر ایک منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ واللہ یہ تو روح فضا ہے، اس میں شفا ہے اس میں غذا ہے، واللہ یہ تو روح فضا ہے، اس میں شفا ہے اس میں غذا ہے، زمزم بھی پیتے ہیں پیٹ بھر کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ روح پرور ہر ایک منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب بہت اعلیٰ، ماشاءاللہ عبدالواسع، زبردست۔ اور کالیں بھی ہیں، ساتھ ساتھ کال بھی لیں گے، اور بہت زبردست ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ، سبحان اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ کا۔ جی آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سب فیملی سب ٹھیک ٹھاک جی ہے؟ جی بالکل اللہ کرم، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ اور عبدالواسع کے لیے اسپیشل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ کی آواز بہت اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ مفتی صاحب ٹھیک کہہ رہے، آپ کو بہت اب تو آپ بہت جوان ہو گئے، آپ کو ہم کئی سالوں سے آپ کو دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر کام میں آپ کے لیے کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ عبدالمجید صاحب، بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہت برکت دے جی، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی کال کا۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی جی ہاں جی وعلیکم السلام جی، ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں مفتی صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل اللہ کرم جی، شکر اللہ کا، بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ اچھا مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے۔ جی جی۔ وہ یہ ہے کہ ایک بھائی ہے، اس کی فات ہو گئی، تو اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں پیچھے، لیکن ان کی جو زمین تھی نا وہ انہوں نے اپنے نام نہیں کرائی، لیکن وہ اس کے جو بیٹے بیٹیاں تھی اس میں بھی ایک بیٹی اور ایک بیٹا فوت ہو گیا، ان کی آگے علاج ہے، آیا وہ اس کی علاج کو اس کی جائیداد میں سے حصہ ملے گا؟ اچھا نہیں، وہ جو بیٹا بیٹی انتقال کیے وہ والد کی زندگی میں کیے یا والد کی زندگی کے بعد کیے؟ بات کی ہے جی، بات کی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ کرم شکر اللہ کا. جی بالکل. الحمدللہ. مجھے سوال پوچھنا تھا اپنے ہسبینڈ کے سلسلے میں. جی مجھے لاسٹ رمضان تھا, میرے ہسبینڈ کو کورونا تھا اور وہ وینٹیلیٹر پہ تھے, تو اس کی وجہ سے ان کا وہ جو رمضان ہے وہ پورا وہ نہیں رکھ سکے. تو ابھی بھی وہ میڈیسن پہ ہے اور ٹریٹمنٹ ان کا ہو رہا ہے. تو وہ جو رمضان کے روزے ہیں, ابھی پھر رمضان آنے والا ہے, تو آپ مجھے پلیز رہنمائی کریں کہ کیا کرنا چاہیے کہ وہ ابھی اس نہیں ہے سچویشن میں کہ وہ روزے رکھ سکیں. نہیں تو ان کی کتنی ایج ہے؟ ان کی ہے 53. 53 جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ عبد الواسع کو نظر بد سے بچائے. آمین. بڑا پیارا لگ رہا ہے, بڑی پیاری آواز ہے. مفتی صاحب آپ سے پوچھنا ہے, جی کل میرے بیوی کو بچہ ہوا لیکن مردہ ہوا ہے, تو اس کی جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی؟ کس کو؟ بھانجے کی بیوی کو. بھانجے کی بچے کی وہ جو پیدائش ہوئی ہے کتنی ہے, یعنی وہ کتنی عمر کا تھا؟ بس ابھی پیدا ہی ہوا تھا. اچھا 2 دن پہلے ہی اس کی ہارٹ بیٹ بند ہو چکی تھی. اچھا نہیں, پیدائش کے وقت وہ حیات تھا یا اس کی؟ نہیں, جان نہیں تھی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب, کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم شکر. میں فائزہ کی امی بات کر رہی ہوں. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ خیریت ہے. آپ ٹھیک ہے؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ الحمدللہ اللہ کرم شکر اللہ کا. آپ کا تو پروگرام دیکھتی رہتی ہوں, خوش ہوتی ہوں. جو آپ نے پاکستان کہاں چلے جاتے ہیں تو بور ہو جاتی ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ یہ بہت خوش ہوئی جو عبد الواسع آئے, اللہ اس کو زندگی دے, تندرستی دے, صحت دے. آمین آمین آمین. بہت خوش ہوں. وہ مجھے وہ چھوٹا سا یاد تھا جو ہمارے گھر میں آیا تھا. جی 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 دل کرتا میں آپ کی طرف آ جاؤں, لیکن یہ بیماری کی وجہ سے. ہاں اللہ آپ کو صحت دے جی, اللہ آپ کو صحت دے جی. دعا کریں. میں عبد الواسع سے تھوڑا بات کر رہا ہوں. کریں وہ سن رہا ہے, آپ سے بات کر رہا ہے. السلام علیکم. الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے. امی ٹھیک ہے الحمدللہ. بھائی نانی سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ. آپ کو میں بہت یاد کرتا ہوں, فائدہ بھی یاد کرتا ہے, جو چھوٹا سا تھا گھر میں آیا تھا. بہت خوشی ہوئی, آپ کے نام سنتے رہتی ہوں, بہت خوش ہوتی ہوں. جزاک اللہ, بہت بہت آپ کی سپورٹ. دعا کرے میرے نواسے میرے پوتے بھی آپ کی طرف ہو جائے انشاءاللہ. اللہ صحت پہ تندرستی دے, اللہ آپ کو امان میں رکھے. امی کو بہت بہت دعا سلام کہہ دینا. جزاک اللہ, بہت شکریہ جی اتنی دعاؤں کا. اللہ آپ کے بچوں کو, پوتوں کو, نواسوں کو, پوتیوں کو, نواسیوں کو سب کو نیک صالح بنائے, آپ کا فرما بردار بنائے, دین کا داعی بنائے جی. بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم شکر اللہ کا. جی واسع کو شاباشی دینی تھی, اس نے بہت اچھی نعت پڑھی. جزاک اللہ, بہت بہت آپ کا. بہت شکریہ جی. اللہ اسے لمبی زندگی دے, تندرستی دے, نیک بنائے, ایمان کے ساتھ رکھے. آمین 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 آمین. بہت شکریہ. کیا کریں کہ اس کی امی اسے 4 پھول پڑھ کے پھونک کے بھیجا کرے اسٹوڈیو. وہ اس نے پڑھ کے پھونکے بھیجا ہے, پڑھ کے, اور انشاءاللہ جا کے بھی پڑھ کے پھونکے گی, اور آپ لوگ بھی دعا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, دعاؤں کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی سب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم شکر اللہ کا. جی اچھا, میں نے نا 2 سوال پوچھنے ہیں آپ سے. جی جی. تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اوپر سے کھانا بھیجے تھے, من اور سلوا, وہ کیا تھا, کھانے میں کیا تھا؟ اچھا, اور دوسرا سوال میرا یہ ہے جو بہت ہی عام ہے, اس میں شاید میں بھی شامل ہوں, کہ لوگ زیادہ تر یہ ستاروں کا حال دیکھتے ہیں. لوگ اخبار خریدتے ہیں, یہ ستار دیکھتے ہیں. اب میں دیکھتی ہوں کہ پاکستان کے بہت بڑے چینل ہیں جو بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ یہ سیاروں کی گردش ہے, یہ کورونا آیا ہے, یہ سب اس کی وجہ ہے. میں نے کسی سے بحث ایسے کی, میں نے کہا یہ کہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا, یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس بچے کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے، اللہ میاں نظروں سے بچائے خداوند کریم. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. بہت اچھے آپ گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی سے نہیں، مجھے تقریباً 30 سال پہلے سے سنتی رہی ہوں آپ کو چشتی صاحب آپ کے ساتھ آتے تھے. بہت اچھا پروگرام دیتے، میں کوئی مس نہیں کرتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچے کو تو دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے جب یہ آیا ہے اور جب سے چھوٹے سے ناطے پڑھ رہا ہے اس وقت سے ماشاءاللہ بہت. میں اپنے پوتوں کو بھی بتاتی ہوں ماشاءاللہ کہ دیکھ کے ماشاءاللہ بہت سبق حاصل ہوتا ہے نا بچوں کو. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاک اللہ. جواب دے لیں یا ایک اور کال ہے؟ آج چلیں پھر کالیں لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی تو مفتی صاحب یہ ہے نا میری بیٹی عبدالواسطے کو نا بہت بہت مبارک. آپ کو بہت پیاری نعت پڑھی ہے اور سیم آپ کی شکل ہے. تو یہ میری بیٹی تھی نا جی، آپ کو نا یہ عبدالواسطے کو نہ دینا چاہتی ہوں مبارک. چلیں ٹھیک ہے، یہ بات کرنے کرائیں. السلام علیکم مفتی انکل. وعلیکم السلام. عبدالواسط بھائی کی نعت مجھے بہت، ہم سب کو بہت زیادہ پسند آئی ہے. جزاک اللہ بہت بہت. انشاءاللہ ابھی اور بھی پڑھوں گا. آپ بھی سنائیں نا کچھ، آپ سنائیں. آپ کتنے سال کی ہیں؟ 9. How old are you? 9. What's your name? Asreen. Asreen, mashallah. Are you gonna recite a na'at or? چلو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم وہ تیاری کر کے آئے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ سنائے گی پھر. بہت شکریہ جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ. ماشاءاللہ آج سے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جی شکریہ. اور آج بھی ماشاءاللہ سے آپ کے بیٹے آئے ہوئے ہیں تو ان کی آواز بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، اور یہ نعتیں بہت پیاری پڑھتے ہیں. جزاک اللہ شکریہ. تو میری خالہ نے ریکویسٹ کرنی تھی ان سے نعت کے لیے، ان کے لیے کوئی نعت سنا دیجیے گا، اور دعا کے لیے بھی کہنا تھا آپ سے کہ ہماری فیملی کی دعا کیجیے گا. ضرور دعا کریں گے اور یہ بھی نعت بھی سنائیں گے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ سے وہ بہت دعائیں دے رہی تھی. اللہ تعالیٰ زندگی دے اور ماشاءاللہ. بہت شکریہ. ان کو بھی ہمارا سلام کہیں جی، اور ہماری طرف سے بہت بہت دعائیں ان کے لیے بھی، آپ سب کے لیے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر. ماشاءاللہ آپ کے بیٹے کی نعت سنی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. اللہ آپ کے بیٹے کو خوشیوں بھری زندگی دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین. مفتی صاحب میرے 2 کوشچن ہیں. جی. ایک تو ہے کہ جو ہماری نمازیں زندگی میں ہم نے چھوڑ دی تھیں، مطلب چھوٹے تھے یا بڑے تب چھوڑ دی، تو ان کو ہم کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب ہر نماز میں ہر فرض کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک تو یہ بتا دیں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میرے بھائی ہیں جو ڈسیبل ہیں اور ان کی سب مطلب مدد کرتے ہیں، مطلب کیونکہ ان کے پاس کام بھی نہیں ہے، ان کے 2 ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا. بیوی بھی بہت سخت میں باہر رہتی ہیں، بالکل ہل بھی نہیں سکتی، وہ چل بھی نہیں سکتی. تو کیا ایز اے سسٹر میں ان مطلب ویسے تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں ٹائم پہ، لیکن جیسے بچے ہیں وہ، یا ہم لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میرے بچے جیسے ہیں وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو جیسے؟ بالکل، اگر وہ مستحق ہیں. لیکن اگر وہ مستحق ہیں اور ان کی مالی حالات ٹھیک نہیں، مستحق ہیں، تو آپ بھی دے سکتی ہیں اور آپ کے بچے بھی ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے. تو بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بہن بھائی کو دے سکتی ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی، آپ صاحب کی حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کرم شکر اللہ کا. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا جی، بڑے سی دل نال دیکھنے جی. اللہ تعالیٰ خیر کرے. ایک سوال ہے مفتی صاحب، 2 بھائی 2 بہنیں، والد حیات ہے، ماں بھی حیات ہے، اسے جڑے نا جائیداد دے ایک اس طرح جڑے کہ والد صاحب تے ایک بھائی کہتے ہیں بہنا نہیں چاہیے، تو اس پہ پلیز تھوڑی روشنی پا دینا. چلیں ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. رانی ملک لندن سے بول رہی ہوں. جی جی. یہ نا اس بچے کو دیکھ کے نا اتنا خوش ہوئی میں, اتنا دل کو سکون ملا ہے. تو اس کے لیے میں اپنا ہی لکھے 2 لفظ کہوں گی. جی. ہر کوئی نہیں کھٹدا جس سے تھے, ہر کسے نہ پن نصیب ہوندا, ہر کسے نو رب نوازدا نہیں, ہر کوئی نہیں او دے قریب ہوندا. کیا بات ہے, نہیں ملدیاں منزلاں ساریاں نو, ہر کوئی نہیں او دا حبیب ہوندا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ادب تو نا مراد بندہ, خالی ظرف تو بندہ غریب ہوندا. کیا بات. اس بچے نو خداوند تعالی نے صورت دیتی, سیرت دیتی, ادب دیتا, مذہب نال پیار دیتا. خداوند تعالی دعا کرنی ہے کہ اس بچے نو خداوند تعالی دنیا دی ہر خوشی دے. آمین آمین. میں ایک ماں ہون دے ناتے مطلب میرے بچیاں طرح. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا, تمہاری دعاؤں دا, اور اللہ تعالیٰ اس کو دین کا داعی بنائے, اور اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے, ہم سب سے لے, آپ سے لے, آپ کے بچوں سے, سب سے لے. جی جواب بھی دینے ہیں, آپ ایک کال لیتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی جی. میں آپ کو سوال کرنا چاہ رہی تھی, میری کال کٹ ہو گئی. جی جی. 2 سوال کرنے تھے. ایک تو یہ عشاء کی نماز اذان ہوتے ہی پڑھ لینی چاہیے. مجھے کوئی کہہ رہا کہ عشاء کی نماز دیر سے پڑھنی چاہیے, رات کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے. نہیں, جب وقت ہو گیا, اذان ہو گئی تو آپ پڑھ سکتی ہیں. اس میں کوئی وہ تو نہیں ہے کہ لیٹ پڑھنی چاہیے, زیادہ لیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے, کہیں قضائی نہ ہو جائے. بالکل اذان ہو گئی تو نماز آپ پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اتنا سوال یہ کرنا تھا کہ مجھ سے کوئی غیر مسلمان جو میرے ساتھ کام کرتی تھی, انہوں نے کہا کہ کسی مفتی نے ان سے کہا کہ جتنے بھی غیر مسلمان ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ان پہ عذاب نازل ہوگا. کس پہ؟ مسلمانوں پہ؟ تو ایسا کہنا صحیح ہے؟ دیکھیں نہیں, ایسے تو وہ تو جنت اور جہنم کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے, اور اللہ نے کیا ہے نا. جو اللہ کو مانے گا, اللہ کے دین کو مانے گا, اللہ کی شریعت پہ چلے گا, اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا, اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی راستے پہ چلے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نبی اور رسول تسلیم کرے گا, تو وہی تو جنت میں جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں داخل ہوگا. جنت کا مالک تو اللہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی نے جو ہے وہ جنت ہماری جانوں اور مالوں کے بدلے میں خرید لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو اب جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے گا تو وہی تو جنت میں جائے گا. اب ایک شخص ہے وہ اللہ کو مانے ہی نہیں, تو وہ پھر اللہ کے بنائی ہوئی جنت میں کیسے چلا جائے گا؟ اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانے, اللہ کے رسول کو نہیں مانے, تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو یہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا بھئی, جنت میں تو وہی جائے گا جس کے بعد لا الہ الا اللہ کا ٹکٹ ہوگا, اور جو لا الہ الا اللہ کا بلیو کر کے آئے گا وہی جنت میں جائے گا. تو اب ٹکٹ ہے نہیں, اور آدمی کہے کہ جی میں چلا جاؤں اسٹیڈیم میں یا فلاں جگہ چلا جاؤں, تو کیسے جا سکتا ہے؟ یہ تو پاسپورٹ پہ پہلے تو پاسپورٹ ہو, پھر اس کے بعد ویزا بھی ہو. اور کیا ہے وہ پاسپورٹ اور ویزا؟ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. تو جب تک یہ نہیں ہوگا تو انٹری کہاں سے ملے گی؟ انٹری تو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. دوسرا, میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور ان کی جائیداد تھی, زمین تھی, اور ان کے بچے تھے. اب وہ زمین اور جائیداد کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی, اور بعد میں ایک بھائی کا اور ایک بہن کا بھی انتقال ہو گیا. تو کیا وہ جو ان کا جو بھائی اور بہن ہے, یعنی جو مرحوم ہے, اس کے جو یہ بچے جو بعد میں انتقال کرے, ان کے بچوں کو جائیداد میں حصہ ملے گا؟ تو بالکل ملے گا. دیکھیں, والد کے انتقال کے بعد ان کے ورثاء کا انتقال ہوا ہے نا بچوں کا, تو پھر تو وہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کا حصہ ملے گا. ٹھیک ہے جی, بالکل ملے گا. لیکن والد کی موجودگی میں اگر بیٹے کا یا بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر پوتے اور پوتیاں اور نواسے نواسیوں کو نہیں ملتا, اگر والد کی موجودگی میں اس کے بیٹے یا بیٹی کا انتقال ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسرا, اگر میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ ان کے شوہر کے رمضان کے روزے رہ گئے تھے, ان کو کورونا وائرس ہو گیا اور اب دوبارہ رمضان آنے والا, ان کو کمزوری ہو گئی ہے, تو وہ کیا کریں؟ اور عمر بھی انہوں نے بتایا, میرے خیال میں 54 ایج بتائی ہے. تو دیکھیں, عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, اور پورا مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پہ
کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور یہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو ان کو روزوں کی قضا رکھنی ہوگی، ان کو فدیہ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ فدیہ وہ شخص دے جس کی عمر بہت زیادہ ہو جائے، یا جو شیخ فانی ہو، جو 70 سال 75 سال 80 سال کا ہے، تو وہ پھر فدیہ دے دے۔ باقی ابھی تو یہ ان کی عمر اتنی نہیں ہے تو ان کو روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ اچھا، بچہ دیکھیں اگر انتقال کر جائے پیدائشی طور پہ، یعنی جب اس کی ڈیلیوری پیدائش ہوئی ہے تو وہ مرا ہوا تھا، مردہ تھا، اور تو اس کا جو ہے وہ نام رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے؟ اور نام رکھا جائے گا اور کفن دے کے اس کی تدفین کر دی جائے گی، اس کا جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھا جاتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے جو والدین ہیں ان کو صبر عطا فرمائے۔ تو ناظرین، بقیہ سوالات کے جوابات دیں گے ہم بریک کے بعد، اور انشاءاللہ عبدالواسع سے بھی بریک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے دعا پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، میرے ساتھ آج پروگرام میں عبدالواسع محمد بھی شامل ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ان سے کلام بھی سن رہے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے۔ تو میں یہ تھوڑے سے سوالات ہیں، ان کے جوابات دے دیتا ہوں، اور پھر ان سے انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ ایک میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو من و سلوہ نازل ہوا تھا وہ کیا تھا؟ دیکھیں، جب وہ وادی تیم ہے، یتیہون فی الارض، جب 40 سال تک پھرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے ارض مقدسہ میں داخلے کو حرام قرار دے دیا تو سزا کے طور پہ، تو وہاں پر انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بھئی ہمارے لیے جو ہے من و سلوہ نازل ہو۔ تو اب یہ من اور سلوہ کیا چیز ہیں؟ دیکھیں، من کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک گوند ہوتی تھی جو درختوں کے اوپر جم جاتی تھی صبح کے وقت میں، یعنی صبح فجر کے بعد جو ہے یہ درختوں پہ اترتی تھی اور طلوع آفتاب تک اترتی رہتی تھی، اور یہ لوگ سب اس کو جمع کر لیتے تھے اور کھا لیتے تھے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ یہ اولے کی طرح ہوتی تھی، سفید، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی، اور اس کو کھانے کے طور پہ استعمال کرتے تھے تو یہ کھانے کی چیز بن جاتی تھی، پانی میں ڈال کے پیتے تھے تو یہ پینے کی چیز بن جاتی تھی۔ اور سلوہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک پرندہ ہے جس کو آپ بٹیر کہہ لیں، یا بٹیر سے تھوڑا سا چھوٹا اور چڑیا سے بڑا، اور یہ کافی تعداد میں اترتے تھے اور لوگ ان کا شکار کر کے ان کو کھاتے تھے۔ تو اب اس کے بارے میں کئی روایت ہیں، لیکن یہ مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی، اور یہ بغیر مشقت کے یہ کھانا ان کو ملتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ تو کہا بھئی اب یہ کھانا کھا کے ہم تنگ آ چکے ہیں، ہمارے لیے یہ لہسن پیاز دالیں یہ دوسری کھانے کی چیزیں یہ ہونی چاہیے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان سے اس نعمت کو جو ہے وہ پھر چھین لیا ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ جو قضا نمازیں ہیں جو نہیں پڑھی تو ان کو ہم کیسے پڑھیں؟ یعنی ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیا کریں، یعنی فجر کے ساتھ فجر قضا کر لیں، ظہر کے ساتھ ظہر جو آپ کی قضائی ہوئی ہیں، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء، اور بس دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بھائی آئندہ آنے والی زندگی میں نمازیں قضا نہ ہوں۔ اور بہنیں موجود ہیں تو دیکھیں، والد صاحب کہتے ہیں کہ جی بہنوں کو بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دینا، جب موجود ہیں تو ان کو بالکل جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے، بہنوں کو جائیداد میں حصہ ملتا ہے اور ان کو ان کے حصے سے محروم نہیں کرنا چاہیے، وہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ تو ماشاءاللہ عبدالواسع محمد موجود ہیں ناظرین۔ پہلا ماشاءاللہ پہلے آپ نے حمد باری تعالی سنائی، اور اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ آپ سنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی آپ ہی کی تیار کردہ ہے؟ بالکل، یہ حافظ ماجد دیوبندی صاحب ہیں انڈیا کے، انہوں نے لکھی ہوئی ہے، کسی نے نہیں پڑھی تو انشاءاللہ ابھی میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ جہان میں ہے جو سب سے پیارے، وہی محمد نبی ہمارے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
جو خالق کل کے ہیں دلارے وہی محمد نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. کہیں پہ یاسین کہیں پہ طٰہٰ کہیں مدثر کہیں مزمل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہیں مدثر کہیں مزمل. خدا یہ کہہ کر جنہیں پکارے وہی محمد نبی ہمارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہی محمد نبی ہمارے. فرشتے جن کی مدد کو اترے خدا بھی جن پر درود بھیجے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. خدا بھی جن پر درود بھیجے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ جن پہ کرتے ہیں رشک سارے وہی محمد نبی ہمارے. وہی محمد نبی ہمارے. ماشاءاللہ. شجر دے جھک کر جنہیں سلامی حجر بھی جن کی کرے غلامی. واہ بھائی ماشاءاللہ. بہت خوب. ماشاءاللہ سبحان اللہ. حجر بھی جن کی کرے غلامی. سبحان اللہ. ہے جن سے مرعوب چاند تارے وہی محمد نبی ہمارے. وہی محمد نبی ہمارے. جہان میں ہے جو سب سے پیارے وہی محمد نبی ہمارے. جو خالق کل کے ہیں دلارے وہی محمد نبی ہمارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہیں پہ یاسین کہیں پہ طٰہٰ کہیں مدثر کہیں مزمل. ماشاءاللہ. کہیں مدثر کہیں مزمل. خدا یہ کہہ کر جنہیں پکارے وہی محمد نبی ہمارے. وہی محمد نبی ہمارے. جہان میں ہے جو سب سے پیارے وہی محمد نبی ہمارے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اعلیٰ. بہت خوب عبد الواسع. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں آنٹی بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آنٹی آپ؟ ٹھیک ہے؟ آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں. چھٹا ہفتہ ہو گیا. آپ ناراض ہو گئے تھے نا کہ آنٹی آپ تکلیف کہہ رہی، سب ڈر جائیں گے. سب کو بتا دیجیے گا سب کرا لے آپریشن. الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں اب بہت ٹھیک ہوں. اور آپ مجھے بتائیں آپ کا کتنا خون بڑھ رہا ہے. میں آج کی ساری جو دعائیں ہیں میرے بچے کے لیے. میں تو ان کی نعت میں نے لیٹن میں سنی تھی لائیو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت پیارا بچہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی
تعلیم سے مالا مال کرے. آمین آمین. اور جو ہے آپ کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. عبدالواسی بہت پیارے لگتے ہو آپ مجھے. ہاں میں آپ کی نعتیں اس پہ بھی سنتی رہتی ہوں. ماشاء اللہ. اور اللہ آپ کو برکت دے جی, اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئی. میں تو تھوڑا فکر مند تھا, پتہ نہیں آنٹی کی کال نہیں آ رہی. آپ ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ بہت ٹھیک ہوں. اللہ آپ کو ہمیشہ صحیح سلامت اور صحت مند رکھے. اور بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور بیٹا عبدالواسی کو بہت بہت السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سننے والوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا عبدالواسی کو بہت ڈھیر سی دعائیں آپ کو اور عبدالواسی کو اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمائے. آمین. عبدالواسی کو کچھ میں نصیحت کرنا چاہتی ہوں. کریں. عبدالواسی میں آپ کی آنٹی رفت بول رہی ہوں. جی. نمبر 1 نصیحت ہے, ورک ہارڈ, لیو دا ریزلٹ اپون یور گاڈ. ماشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. سیکنڈ ون, ڈو گڈ نو میٹر ٹو ہوم, with best wishes. ماشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. جی ضرور جی. بہت بہت بالکل, یہ آپ کی تمام نصیحتوں پہ عمل کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ حضرات کی دعائیں ہوں, اللہ تعالیٰ اس سے کام لے. اور نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب, آپ کے بیٹے عبدالواسی کو دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی. یہ تو میں دیکھتی رہی ہوں آپ کا پروگرام. یہ تو چھوٹا سا تھا, آپ ماشاءاللہ اس کو بھی ہماری طرف سے السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت بڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے. ہمارے لیے بھی دعا کرنا. ہمارے بچے جو ہیں گرام چیزیں, اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے. تو میرا آپ سے ایک سوال ہے, جو ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, 2 دن 3 دن کے لیے ہوتے پیدا ہوتے ہیں, تو وہ فوت ہو جاتے ہیں. میں نے سنا ہے وہ ہم کو جنت میں لے کر جائیں گے. بالکل وہ شفاعت کرتے ہیں نا نابالغ بچے, یعنی 1-2 دن کے نہیں. جو بھی بچہ 15 سال سے چھوٹی عمر کا انتقال کرتا ہے وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے. وہ اپنے والدین کی اللہ رب العزت سے سفارش کرے گا, اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کروائے گا. ٹھیک ہے, وہ دعا بھی جو ہم پڑھتے ہیں نا, اللہم اجعلہ لنا فرطا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا, کہ ہمارے لیے اس کو شافع بنا اور اس کی شفاعت قبول کرنے والا بنا, آگے جانے والا جو ہمارے لیے تیاری کرے گا وہاں جا کے. تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ اس بچے سے محبت کرتے ہیں, تو اس کے صدقے میں اس کے والدین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مولانا صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم شکر. سب سے عبدالواسی کو بہت بہت سلام. پیارا بیٹا ہے, میں نے بہت ساری دعائیں دینی ہے. عبدالواسی آپ بہت اچھی ہو, آپ جو نعتیں پڑھتے ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں. آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی لمبی زندگی, دین اور دنیا میں ایسی بلندی دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. اور ماشاءاللہ عبدالواسی صاحب آخر میں ایک کلام بھی سنیں گے اور پھر اس کے بعد اب دعا بھی کریں گے. تو ابھی بالکل پروگرام کے ہم آخر میں ہیں, تو عبدالواسی نے ایک کلام تیار کیا ہے, اسپیشل کلام ہے, وہ عبدالواسی آپ حضرات کو سنائے گا, پھر اس کے بعد دعا کریں گے ہم انشاءاللہ. جی عبدالواسی. ایک نظم اب انشاءاللہ پیش کروں گا. اس کا ٹاپک ہے والد پہ, تو انشاءاللہ یہ پڑھوں گا. ٹھیک ہے. والد محترم آپ کا ہے کرم, والد محترم آپ کا ہے کرم, والد محترم آپ کا ہے کرم. آپ کی شفقتوں سے جلا پائی ہے, اپنی خوش بختیوں کی دعا پائی ہے. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. آپ کی شفقتوں سے جلا پائی ہے, اپنی خوش بختیوں کی دعا
زندگی کی نئی ابتدا پائی ہے، آپ کے سائے میں سب ہے محفوظ ہم. کیا بات ہے، بہت خوب. والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم. وقت کی سختیاں ہم پہ آسان ہوئی، آپ سے ہی خزائیں گلستاں ہوئی. وقت کی سختیاں ہم پہ آسان ہوئی، آپ سے ہی خزائیں گلستاں ہوئی. ہم کو حاصل زمانے کی خوشیاں ہوئی، ہم کو حاصل زمانے کی خوشیاں ہوئی. آپ نے لے لیے سارے رنج و الم. والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم. دھوپ میں آپ سائے کی صورت رہے، بن کے اللہ کی ہم پہ رحمت رہے. دھوپ میں آپ سائے کی صورت رہے، بن کے اللہ کی ہم پہ رحمت رہے. ہے دعا سر پہ شفقت کی چھت رہے، آپ کے واسطے سر ہمارے ہیں خم. والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم. ماں سے کم تو نہیں آپ کی عظمتیں، روز و شب ہے ہمارے لیے محنتیں. ماں سے کم تو نہیں آپ کی عظمتیں، روز و شب ہے ہمارے لیے محنتیں. کیا مثالی رہے آپ کی خدمتیں، اور خدمت ہماری ہے ذرے سے کم. والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم. میرا بچپن لڑکپن جوانی میری آپ کی تربیت سے ہی روشن ہوئی. میرا بچپن لڑکپن جوانی میری آپ کی تربیت سے ہی روشن ہوئی. میری ہر سانس مقروض ہے آپ کی، کیا لکھے آپ پر میرا ادنا قلم. والد محترم آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم. آپ
شفقتوں سے جلا پائی ہے، اپنی خوش بختیوں کی دعا پائی ہے، آپ کی شفقتوں سے جلا پائی ہے، اپنی خوش بختیوں کی دعا پائی ہے، زندگی کی نئی ابتدا پائی ہے، آپ کے سائے میں سب ہے محفوظ، ہم والد محترم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا ہے کرم، والد محترم آپ کا ہے کرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب عبدالواسع، ماشاءاللہ۔ عام طور پر ماں پر کلام ہوتا ہے، بالکل یہی میں آپ لوگوں کو بتانے والا تھا، بہت یونیک نظم ہے یہ، اور کافی میرا گلا بھی پھٹ گیا ہے پڑھ پڑھ کے، کافی مشکل ہے، لیکن اس کی ٹیون بھی الحمدللہ سے اللہ کی مدد سے یہ خود ہی اللہ نے دی ہے مجھے، اور یہ خود ہی میں نے ٹیون بنائی ہے ماشاءاللہ صاحب کے، ماشاءاللہ، بہت اچھا جی عبدالواسع۔ ناظرین، ہم اپنے والد کی قدر نہیں کرتے، خاص طور پہ دیکھیں ماں کا اپنا ایک مقام ہے۔ یہ کلام جب اس نے پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ والد کے اوپر، میں نے سرپرائز رکھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ سرپرائز اس نے رکھا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ میں تو بڑا حیران ہو گیا کہ جی اتنا زبردست کلام۔ تو اپنے والدین کی قدر کریں، والد کی قدر کریں، والد اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے اوپر کسی قسم کی تکلیف آنے نہیں دیتا، تو والد کا ضرور خیال رکھیں۔ اگر والد بوڑھے ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، تو ان کا ضرور خیال رکھیں۔ ناظرین، پروگرام بالکل اپنے اختتام پر ہے، بالکل اینڈ میں ہم دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دین الا قضیتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا وادیتہا یا ارحم الراحمین۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ جتنے ہمارے دوست احباب بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو انتقال کر چکے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عبدالواسع، بہت شکریہ آپ کا جی، آپ تشریف لائے پروگرام میں، جزاکم اللہ۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔